یہ کہتی ہیں کہ خاتون تھی، انہیں کسی نے عمرے پر بھیجا اور ان کو اتنی معلومات نہیں تھیں، تو انہوں نے پہلے عمروں میں تو صحیح بال کاٹتی رہیں، اور پھر جب بال چھوٹے سے ہو گئے تو انہوں نے ایک لٹ کا کچھ حصہ کاٹ کر گزارا کر لیا۔ تو اب کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے چونکہ جتنی شرعی مقدار تھی اتنے بال نہیں کاٹے تو آپ پر دم لازم ہے۔ تو اب وہ کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا کیا نہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مشورہ ہے، بہرحال آپ مانیں نہ مانیں، کہ اگر آپ کسی کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں، حج کروانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی شخص کو کروائیں جو صاحب علم ہو، اور اگر وہ جاہل ہے پھر اس کا فرض کر لیں تو اس پہ لازم کریں کہ پہلے آپ اس کی پوری تربیت حاصل کریں، اور جس سے تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ مطمئن ہو کے بتائے کہ ہاں آپ یہ مسائل سیکھ چکے ہیں تو پھر ہم آپ کو بھیجیں گے، ورنہ نہیں۔ اس طرح نا تجربہ کار لوگ، کم علم لوگ، وہ خالی وہاں پر جانے کے شوق میں پہنچ جاتے ہیں اور بہت سارے خطا اور بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو حج بھی نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے، یا دم لازم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے آدمی کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ بھیجیں ضرور، لیکن پہلے ان کی تربیت اور ان کو علم سکھانے کو لازم قرار دیں تاکہ فائدہ ہو۔ آپ کسی بھی شخص کی غربت کو دیکھ کر یہ نہیں کریں گے کہ اپنا 1 کروڑ روپے اس کو دے دیں اور کہیں کہ تمہاری غربت میں دور بھی کرنا چاہتا ہوں تو تم ایسا کرو، اس سے کاروبار کر لو۔ نو، آپ کو پہلے یہ تو معلوم کرنا ہی ہوگا تو یہ کاروبار کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ تو آپ ایسے تو کسی کو نہیں پکڑا دیتے، اور دینی معاملات میں کسی بھی ناتجربہ کار اور کم علم کو پیسے پکڑا کے کہتے ہیں کہ یہ عبادت کرو اور تم کر سکتے ہو، ان میں فرق کیوں ہے؟ عبادت کے نقصان پر ہمیں کوئی افسوس نہ ہو اور مال کے نقصان پر افسوس ہو تو ہم کسی شخص پہ اعتماد کر کے اس کی ناتجربہ کاری اور کم علمی کی بنا پر اسے پیسہ نہ دیں، اس پہ توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خود ہم عبادت اختیار کر رہے ہوں، ہم پر اس عبادت کا علم سیکھنا، ضروری علم سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ تو ان خاتون نے چونکہ نہیں سیکھا تو یہ گناہگار ہوئیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ شوق کی تکمیل کے لیے کم از کم تھوڑا سا علم سیکھ لیں تاکہ کامل طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، تو وہ صرف شوق نہ رہے، صرف ذوق نہ رہے، بلکہ واقعی وہ عبادت بنے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر کم علمی عذر نہیں تھی۔ اگر ان بہن کو نہیں پتا تھا، چھوٹی سی لٹ کاٹ لی، پورے چوتھائی سر کے بال نہ کٹے، یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹنا ضروری ہوتے ہیں۔ ویسے تو پورے سر کے بال لے کے کاٹیں سب سے افضل اور اولیٰ ہے، وہ بھی 1 پورے کے برابر، ورنہ کم از کم چوتھائی سر کے بال لے کے 1 پورے کے برابر کٹیں۔ اب اگر خالی ایک لٹ پکڑ کے کاٹ لی تو اس سے تو یہ احرام کی پابندی سے حقیقتاً باہر نہ نکلی، تو ان کے اوپر اس کے بعد جتنا احرام کے منافی خلاف کام کرتی رہیں دم لازم ہوں گے، کم از کم ایک دم ان کو دینا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ ایک یہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی مردے کے نقلی دانت ہوں اور آرام سے نکل سکتے ہوں تو اس کو نکال لینا چاہیے، اور یہ پھر ضروری ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نیچے پانی نہ پہنچے، اور پھر اس لیے اس کو نکال لیں بہتر ہے، کیونکہ اگرچہ کلی کروانا میت کو ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ روئی وغیرہ گیلی کر کے دانتوں پہ پھیرنا یا مسوڑوں پہ پھیرنا یہ گویا کہ کلی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے نکال لینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی کو آپ دینا چاہے دے دیں ورنہ کسی جگہ دفن کر دیں۔